جب آپ کے بچے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہوں جس ملک نے عافیہ صدیقی کو اٹھایا ہوا ہے، آپ اس ملک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو غزہ میں جینوسائیڈ کو سپانسر کر رہا ہے، آپ اس ملک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ آپ منافقت کریں گے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بولیں گے لیکن امریکہ اور برطانیہ کے خلاف نہیں بولیں گے جو اسے سپانسر کر رہا ہے۔ آپ بچے کو تو گالی دے دیں گے، اس کے باپ کو گالی نہیں دیں گے، اس کی ماں کو گالی نہیں دیں گے جس کی کوکھ سے وہ بچہ جنم لیا ہے، جس نے اس کو دہشت گردی کو سپانسر کیا، جو اس کے پیچھے اسے دانا پانی دے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے کشمیری ہم سے ناراض ہیں، پشتون بھی ناراض ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، مودی جی جو کام ISI بھی نہیں کر سکی وہ مودی صاحب کر رہے ہیں۔ جب قوم تقسیم ہوتی ہے، مودی کوئی نہ کوئی کٹا کھول کے اس قوم کو یونائٹ کر دیتا ہے۔ میں ہندوستانی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس الو کے پٹھے کو 5 سال مزید آپ جتاؤ پاکستان کی یونٹی کے لیے۔ پاکستان کو پچھلے 20 سالوں سے کوئی دنیا کا ملک گھاس نہیں ڈال رہا تھا، مودی نے اس پاکستان کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچایا۔ ہم دنیا کو کہتے تھے ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارا ڈیفنس ہے، دنیا مند ثابت کرو۔ اب ثابت کا کرتے ہیں ہم، تو یہ تو شکر ہے اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ثابت کیا ود نو ٹائم، وہ بھی 3 دن دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا سمجھتی کہ بزدلی، اور پھر 1.5 گھنٹہ صرف پاکستان نے رسپونڈ بیک کیا، صبح فجر کی نماز سے لے کے 1.5 گھنٹہ مزید، بس دس از اٹ۔ اس کے بعد ہمارے ملک سے ایک مٹیریل نکلا اور سیٹلائٹ پہ اسے بلاک نہیں کیا گیا، وہ پیغام پہنچ گیا کہ نہیں یار پاکستان جو ہے نا وہ سیریس ہو گیا۔ پھر منتیں کی گئی ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی کہ پاکستان کو روک۔ آپ کو کیا لگتا ہے اور پاکستان یہ اس چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اسرائیل جو پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے ایک بار ہمارے ساتھ ٹکٹلی کر لے ڈائریکٹ ہو کے، اللہ کرے ایسا دینا، دین اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم نے یہ جنگ بھی اکیلے لڑی ہے، جب ہم نے انہیں پھینٹا ہے نا انڈیا کو، پھر دنیا نے کہا ہاں ہاں قدم بڑھاؤ پاکستان ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتی، حالانکہ مظلوم حق پہ ہو، دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستان بہت اچھا ہے، اس کا چیف بہت اچھا ہے، اس کا وزیر اعظم اچھا ہے، اس کا فلانا اچھا ہے، اس کا ڈمکانا اچھا۔ جو ہمیں جنگ کے پہلے دن جب انڈیا ٹکٹلی کر رہا تھا ہم نے اسے کال، تو اس نے کال نہیں اٹھائی، اس کا وائس پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ تمہارا آپس کا معاملہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ جب ہم نے پھینٹا چودھری کا مرغہ جب مار کھا رہا ہوتا ہے نا تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے، اس کا مرغے کو پھینٹا ہم، پھر چودھری ہماری طرف ہو گیا کہ نہیں ایسی مرغہ تبدیل کرنے ہیں۔ پھر بھائی جان اب مرغہ تو نہیں ہے، اب تو ہم بھی چودھری ہیں، اب تو برابری کی سطح پہ بات ہوگی، اب تو 15 منٹ کی ملاقات 3 گھنٹوں پہ جاتی ہے۔ سارا کچھ ہوا لیکن وی کین ناٹ ٹرسٹ ٹرمپ۔ وہ امریکہ نے جب بھی کسی سے خوشگوار موڈ میں ملاقات کی ہے اس کے مقاصد ضرور ہوتے ہیں، اس کا کھانا ہمیشہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، لیکن پاکستان جان کے امریکہ نے جس کے ساتھ بھی دوستی کی اسے تباہ کی ہے۔ ہم واحد ملک ہیں جو اگر تباہ بھی ہوئے ہیں تو امریکہ کو بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے، وہ بھی یہاں سے خوش نہیں گیا افغانستان سے۔ ہم نے وہ پریکٹیکل ایجوکیشن دینی ہے نوجوانوں کو، ہم نے رٹو طوطے پیدا کیے ہیں PhD اسکالرز کی صورت میں بھی، پریکٹیکل انجینئر سائنٹسٹ ہم لوگوں نے ڈاکٹرز نہیں پیدا کیے۔ اس چیز کو ہم چینج کریں گے۔ لوور کلاس طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، ان کو خیراتیں نہیں ملیں گی۔ کرپشن اس ملک میں جو بڑے لیول کی ہوتی ہے وہ اس ملک کے راز بیچے جاتے ہیں، وہ اس ملک کے نظریے سے سمجھوتا سب سے بڑی کرپشن ہے۔ اس بیس پہ آپ کو ملک سے باہر گھر ملتے ہیں، فلیٹس مل جاتے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں، ڈگریز مل جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ اسمبلی میں ہم ریزولوشن لائیں گے کہ کوئی گزٹڈ آفیسر یا MN MP سینیٹر اسے اجازت نہ ہو ملک چھوڑ کے جانے کی اپنی ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سال تک پہلے اس کے اثاثے، بیوی بچوں کے اثاثے، فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 2.5 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے اگر تم 22 گریڈ کے بھی آفیسر ہو، تو یہ 12-14 ارب روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ آپ کو پاکستان میں حکومت مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے سب سے بڑا قدم کیا اٹھائیں گے؟ سب سے پہلا قدم افغانستان کا وزٹ کروں گا اور پھر ایران کا وزٹ کروں گا۔ سبسن صاحب کی کیبنٹ میں جو ان کو مشیر ملے تھے وہ امیچور تھے، وہ لوگ تھے جن میں سے 2-4 کے علاوہ کوئی گراس روٹر نہیں تھے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد۔ ناظرین اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں، اور آج کے پروگرام میں جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر حیدر سیالوی صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جزاک اللہ۔ آج کا انٹرویو تھوڑا سا دلچسپ بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا تلخ بھی ہوگا، کیونکہ یہ سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا چہرہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، خاص طور پر جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تب یہ سر عام میدان میں آتے ہیں اور اپنے پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آج ان سے جانیں گے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک پولیٹیکل لیڈر جب آتا ہے میدان میں وہ کوئی نہ کوئی اپنا ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ آخر ان کی پارٹی کا مقصد کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، کس نظریے کو لے کر یہ پاکستانی عوام کے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہیر بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر ایک سیاسی لیڈر کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ کا سیاسی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ انجمن طلبہ اسلام میرا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نظریاتی بیک گراؤنڈ ہے، ناٹ سیاسی۔ ATI میں میں نے شمولیت اختیار کی بیک ان 2010۔ اٹ از اے نان پولیٹیکل
اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کہ عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حب الوطنی کی شمع فروزاں کرنے کے لیے نوجوانوں میں رول پلے کر رہی تھی. 5-6 سال میں اس میں رہا اپ ٹو چیئرمین کالجز کاؤنسل آف ATI پاکستان اینڈ آزاد جموں کشمیر. اس کے بعد اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی ہم نے بنیاد رکھی بیک ان 2016 جس میں ساری یوتھ آرگنائزیشنز پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس پارٹیز سے ایفیلیٹڈ جو تھیں اور کچھ انڈیپینڈنٹ تھیں ان کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لے کے. دین وی کنورٹیڈ دیٹ SYP into a political party 3 years ago پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے, کہ ہم نے 10-11 سال جدوجہد کر لی سڑکوں پہ, میدانوں میں, گلیوں میں, چوراہوں پہ, دھرنوں کی صورت میں, احتجاجوں کی صورت میں, سیمینارز کی صورت میں, کنونشنز کی صورت میں. اب وقت ہے کہ پارلیمانی سیاست کا رخ کیا جائے اور جو خواب ہم لوگوں کا تھا اس کو ہم پارلیمان میں جا کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. تو اس کے لیے ہم لوگ پھر عملی سیاست میں آئے. آپ کوئی اور فیلڈ بھی چن سکتے تھے, سیاست میں کیوں آنا؟ میرا دل تھا فوج میں جانے کا, فوج نے ہمیں رکھا نہیں تو بس پھر ہم سیاست میں آگے. ہم نے کہا وہاں جغرافیکل باؤنڈریز کا دفاع کرنا ہے تو یہاں نظریاتی باؤنڈریز کا دفاع کرنا ہے اس ملک کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری مائٹ کے ذریعے کوئی ملک اگر آپ کی کوئی جغرافیکل باؤنڈریز ڈسٹرب کر بھی لیتا ہے, آپ کی ملٹری مائٹ جب زیادہ ہوگی آپ وہ واپس لے لیں گے. لیکن نظریاتی اساس پہ جب حملہ ہو جائے اس کے لیے پھر بہت جد و جہد اور قربانیاں, وہ پھر خون مانگتی ہے, پھر وہ جد و جہد مانگتی ہے, وہ پسینہ مانگتی ہے. تو ہم پھر وہ نظریاتی جد و جہد کی طرف آ گئے. سیاست کے اندر آپ نے قدم رکھا, اب 6 سال 7 سال جو بھی آپ کا ٹائم پیریڈ ہو گیا, اب تک کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اور سیاست کو کیسا دیکھا آپ نے؟ حزیب بھائی, پاکستان کی پولیٹکس اگر میں یہ بولوں نا کہ بہت خراب ہے, گندی ہے, یہ انسانوں سے ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں سے ہوتی ہے. اگر ہم الزام لگاتے ہیں سیاست پہ تو مورد الزام پھر کوئی اور نہیں ہوگا, ہم خود ہوں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ پولیٹکس ہے, بڑے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس میں, بڑے پیچ و خم ہوتے ہیں, بڑے پروس اینڈ کونز ہوتے ہیں اس کے. لیکن جو رستہ ہم نے چنا ہے اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اٹس اے لاٹ آف اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. جب آپ زیرو سے سٹارٹ کریں, جب آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں کوئی ایک منظم تحریک نہ ہو جو کہ پہلے سے بنی ہوئی ہو, جس کو 20 سال 40 سال 50 سال ہوئے ہوئے ہوں, یا کچھ ایسی طریقے جو پاکستان کے ساتھ بنی ہے, پاکستان سے بھی پہلے بنی. ہم لوگ 3 سال پہلے مارز وجود میں آئے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, تو بہت مشکل ہے. پرچے ہوئے دہشت گردی کے, اشتعال انگیزی کے, کار سرکار میں مداخلت کے, بہت مسائل پیدا ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہم سسٹم کو سمجھ چکے ہیں. سسٹم کتنا پولوٹ ہے, اس کو بہتر تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے اندر گھسیں گے نہیں, جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں. باہر بیٹھ کے نعرے لگانے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ ٹھیک ہے ایک اسٹرگل کا حصہ ہے, ابھی بھی ہم نعرے لگا کے ہی آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب تک آپ اس فرسودہ نظام کو دیکھیں گے نہیں, اس میں گھسیں گے نہیں, آپ بہتر نہیں کر پائیں گے. اچھا, آپ اپنی پارٹی کا ایجنڈا کیا لے کے چل رہے ہیں؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا, خود مختار پاکستان, جو اپنے فیصلے کرنے میں خود کفیل ہو. یہی نعرہ ہم نے بہت بار سنا, بہت ساری جماعتوں کے ہم نے لیڈرز کو دیکھا, یہی نعرہ لگاتے ہیں خود مختار بنیں گے, ہم پولیٹک میں آئیں تو ہم سیاست میں کھیلیں گے. لیکن وہ ایجنڈا کسی کا نہیں ہے. جو ایک نعرہ لگتا ہے سولوشن اورینٹڈ, اس کا ایجنڈا آخر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا جواب تھوڑا لمبا ہوگا. دیکھیں, میرے نزدیک خود مختار پاکستان کیا ہے, جس کا نظام تعلیم یکساں ہو امیر و غریب کے لیے. سولوشن ہم کہتے ہیں ایک عام شہری اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے, سرکاری میں پڑھائے, ہمیں سرکار نہیں ہے. گزٹڈ آفیسر کا بچہ اور MNA MPA سینیٹر کا بچہ, ہم جب بھی آئے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ریزولوشن لائیں گے کہ ہم MNA MPA سینیٹر اور گزٹڈ آفیسر کے بچوں کو لازم کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ سرکاری اسکول میں کم از کم 10ویں جماعت پڑھائیں. سب سے پہلے میں نے اپنی قوم سے تہیہ کیا ہے کہ the moment I would be elected as a member of the National Assembly or Provincial Assembly, اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول سے نکالوں گا, اسے بھیجوں گا, I will set an example for it, اور پھر میں یہ ریزولوشن اسمبلی میں لے کے آؤں گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آٹومیٹیکلی, جب میں ایز این MNA اگر میرا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے اور میں پرنسپل سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ اس کی پڑھائی کیوں نہیں ٹھیک اور اس پہ توجہ دی جائے, تو اس کے ساتھ نان بائی اور ریڈی بان کا بچہ بھی جو پڑھ رہا ہوگا اس پہ بھی توجہ دی جائے گی.
پھر میرے بچے کے ساتھ وہ بھی CSS کوالیفائڈ آفیسر بنے گا, وہ بھی ایک اچھا آرمی آفیسر بنے گا, وہ بھی ایک اچھا بیوروکریٹ بنے گا, جج بنے گا, جب اس پہ توجہ دی جائے گی. تو بیس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. آگے آ جائیں آپ. خود مختار پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز حسیب بھائی اس ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا, اس ملک کو قرضوں سے پاک ہونا. اس کے لیے ہم لوگوں نے ماڈل دیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر کے کاٹیج انڈسٹریز کا ماڈل ہم لوگ لے کے آئیں گے, فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لے کے, جہاں 714 ارب روپے آپ خیراتیں بانٹنے پہ لگا رہے ہیں بے نظیر انکم پہ, اور 65 ارب روپے تعلیم پہ, اور 27 ارب روپے ہیلتھ کا بجٹ ہے. اس پہ میں آگے آتا ہوں. کئی برسوں سے آپ کی پارٹی نظریہ پاکستان کی بات کر رہی ہے, لیکن آپ کو عوام کے اندر کیا حمایت حاصل ہے؟ عوام کے اندر حمایت, اگر عوامی حمایت کی بات کریں نا, سمپیتی کی بات کریں, تو ہم وہ واحد جماعت ہیں کہ یہاں پر اگر TLP کا دھرنا ہو, وہاں PTI کا دھرنا ہو, وہاں نون کا ہو, وہاں PP کا ہو, شہیر سیالوی وہ واحد شخص ہے کہ وہ کسی بھی دھرنے سے گزر کے جائے تو اس کی لیڈرشپ کو شاید اعتراض ہو, کارکن ہر پارٹی کا ہم سے پیار کرتا ہے. اب مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 90% جگہوں پہ بغیر گارڈز کے, بغیر سیکیورٹی کے, بغیر پروٹوکول کے اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں. اتنی سخت گفتگو کرنے کے باوجود, جس گفتگو پہ ہم جیلوں تک گئے ہیں, لیکن عوامی رد عمل ہمارے اگینسٹ کبھی نہیں آئے, کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ بندہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رکھتا ہے. اور اٹ ہیپنڈ ود اس مینی ٹائمز کہ آپ نے کہیں جانا ہو تنظیمی پروگرام کے لیے, رستے میں کوئی جماعت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ اکثر یہ شرط رکھتے تھے کہ آئے ہم سے خطاب کر کے چلے جائیں آپ آگے. مطلب ان کی یہ محبت ہوتی تھی, ان کی لیڈرشپ کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے تھے, لیکن کارکن کی محبت ہوتی تھی. اچھا, آپ کا سب سے لالی سے اگر آپ سنسیئر ہیں, عوام آپ کے ساتھ. آپ اگر اتنے عوام کے اندر مخلص ہیں اور عوام کے اندر اتنے گل مل رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کو عوام مینڈیٹ کیوں نہیں دے رہی؟ مینڈیٹ تو دیکھیں عوام دینا بھی چاہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کہیں اور سے آیا تھا اس بار. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ پرسوں بھی ہمارا ایک جلسہ تھا اور اس کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے تھے. میں نے وہاں اوپنلی بات کی کہ ساری زندگی فوج آپ کو انگلی سے پکڑ کے نہیں چلائے گی. اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو بھی کسی مجبوری کے تحت اگر وہ لے آئے ہیں, اٹ ڈزنٹ مینس کہ آپ ساری زندگی ان کی گود میں بیٹھ کے چلیں گے, یا فارم 47 پہ چلیں گے, یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز پر آپ اپنی گورنمنٹس قائم کریں گے. آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, اگر نہیں کریں گے تو عوام آپ سے ویسے نفرت کرتی ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ ہر الیکشن ہی ریگڈ ہو. اگلی بار ہمیں پوری امید ہے عوام مہربانی کرے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور ہم اچھا مینڈیٹ لیں گے. لیکن محنت حسیب بھائی, میں ایک جملہ, محنت آپ کے اختیار میں ہے, رزلٹ دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ ہی از دا بیسٹ پلانر. آج اگر ہم الیکشن جیت کے پارلیمان میں ہوتے اور حکومت میں ہوتے تو عوام میں نکلنے جوگے نہ ہوتے, اور اگر اپوزیشن میں ہوتے تو بیوی بچوں سمیت جیل میں ہوتے. دونوں طرف سے ہم کسی کھاتے میں نہ ہوتے. یہ اس طریقے کا وہ بھرگس بنا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں 5 سال جد و جہد کے مل گیا, اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچانے کے مل گئے, پارٹی کو فلورش کرنے میں مل گئے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ہر جگہ سے آپ نے الیکشن جیت لیا لیکن آپ کو مینڈیٹ نہیں ملے گا. نہیں جیتا نہیں. ہم نے محنت کی. الیکشن PTI نے جیتا, اور ہاں الیکشن PTI نے جیتا. میرے حلقے سے بھی PTI نے جیتا, لیکن نون لیگ کو انہوں نے سیٹ دی. اور میں کبھی یہ کم ظرفی نہیں کروں گا کہ میں جھوٹ بولوں. ہم نے محنت کی کیونکہ ہماری پارٹی کو اس وقت 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا, تقریباً نئی جماعت تھی. ہمارے لیے کامیابی یہ تھی کہ ہم نے 89 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے تھے. مریم بی بی کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو گیا, ایک رکشا ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیا MSc کوالیفائڈ. بلاول کے مقابلے میں ہم نے لیاری سے بندہ کھڑا کر دیا, ایک ایمبولینس ڈرائیور, وہ بھی MSc کوالیفائڈ. ان کو یہ میسج دینے کے لیے کہ آپ کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ سے وہ رکشے چلا رہے ہیں, ایمبولینس چلا رہے ہیں. اچھا شہیر بھائی, اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اسلام کے نام پر, نظریہ پاکستان کے نام پر سیاست کر رہی ہیں. ان کی جماعتوں میں اور آپ کی جماعت میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی تقریریں کرتے ہیں, ویسے ہی نعرے لگاتے ہیں. امپلیمنٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے دین کے نام پہ کبھی پولیس والے کا قتل نہیں کیا, اپنا بندہ شہید نہیں کروایا, اپنے کارکنان پہ تشدد کروا کے اس پہ پالیٹکس نہیں کی, جنازے اٹھا کے پالیٹکس نہیں کی. ہمیں پتہ ہے کہ کس حد تک جائیں گے تو آپ کاز کو
बेनिफिट कर सकते हैं और किस हद तक जाएंगे जिससे कॉज का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान है, अपने वर्कर का भी नुकसान है। हमने कभी ऐसी हरकत नहीं की कि हमारे कारकुनान की जो माएँ हैं वो अदालतों के कचहरियों के चक्कर काटें। हमने जब नज़र आया कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए तो अपनी गिरफ्तारी दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, वर्कर को आगे नहीं पहुंच इस तरीके का कि ये तो हर सियासतदान अपनी गिरफ्तारी दे के जान छुड़ा देता है। नहीं नहीं नहीं, हर सियासतदान अपने 10-12 शहदा की लाशें उठवाता है और उस पे सियासत करता है। और इट हैपेंड विद द पॉलिटिकल पार्टीज, विद द रिलीजियस पार्टीज। जहाँ तक ये बात है कि फ़र्क क्या है, हम लोगों ने जब फ्रांस और हॉलैंड के मामले में धरने दिए थे तो यूएन और ओआईसी तक आवाज़ पहुंची थी। हम लोगों ने जब औरत मार्च के मुकाबले में धरना दिया था तो एलजीबीटीक्यू की ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगी थी। हम लोगों ने जब फेडरल बोर्ड के सामने धरना दिया था तो 70-80 हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल जो दाव पे लगा हुआ था वो बचा था। हम लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन के सामने जब धरना दिया था तो 40 शहरों में बैक वक्त धरना हो रहा था। कराकोरम यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान से लेके एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिंडी तक तो डबल फीसें जो बच्चों से ली जा रही थी ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्टल की वो माफ़ करवाई गई थी। हम लोगों ने जब पीएमडीसी के बाहर धरना दिया था तो मेडिकल स्टूडेंट्स का मसला 80% हल हो चुका था। हम लोगों ने जब भी बात की तो सोल्यूशन ओरिएंटेड टू द पॉइंट बात की और कोशिश की कि 10-12 घंटे से ज़्यादा आवाम को भी सड़कों पे जलील करने की ज़रूरत ना पड़े और हम गवर्नमेंट को भी या जो अपोजिट पार्टी है जिससे मुतालबात मनवाने हैं उससे हम कन्विंस करने में कामयाब हो। तो हमने जब भी दिया, हमें अल्लाह ताला ने मुकम्मल ना सही तो काफ़ी हद तक कामयाबी दी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज महीना महीना बैठी रहती थीं, अपने 20-20 कारकुनान शहीद करवा देती थीं और बग़ैर डिमांड्स कंप्लीट किए वो बेआबरू होके वापस जाती थी और आवाम को झूठ बताती थी। हम तो आवाम को सच बताते थे। 3 मुतालबात थे, 2 माने गए, 1 नहीं माना गया। हमारी सकत में यही था, बाकी जो काम रह गए वो दूसरी जमातें आके कर लें। आप नौजवानों की बात करते हैं, क्या आपके साथ कोई सीनियर सियासी रहनुमा भी है या फिर जस्ट मूवमेंट ही है आपके पास? देखिए, सीनियर सियासी रहनुमा हमारे पास पूरे पाकिस्तान में अच्छी तादाद में है। हाँ, नामवर सियासी रहनुमा नहीं है। नामवर होने में उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन बुज़ुर्ग शख्सियात भी हैं, अक्सरियत नौजवानों की है। आपके पास सियासी जमात भी है, एक सोच भी है, क्या आप यही नज़रियात और तकारीर अपनी जगह पे, लेकिन सियासत एक मैदान जंग है, तो आपके पास कितना एक अमली तजर्बा है सियासत का? अमली तजर्बा मेरे पास मरियम बीबी और बिलावल साहब से तो बहुत ज़्यादा है। मैं सोने का चम्मच लेके इस तरह पैदा नहीं हुआ कि मुझे प्लेट में एक पॉलिटिकल पार्टी मिल गई है बाप दादा से। मैंने जून जुलाई की गर्मियाँ सिब्बी और डेरा बुगटी के रेगिस्तानों में भी गुजारी जलसे करके। मैंने जनवरी और दिसंबर की सर्द रातें इस्लामाबाद की सड़कों पे भी धरने दे के गुजारी। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठ के आया। मैं एक पिंडी कैंट का नाजिम था, ज़िला अटक का नाजिम रहा, इस्लामाबाद सिटी का नाजिम रहा, फिर चेयरमैन कॉलेजेस काउंसिल बना। मैं 4 साल जब यूनिवर्सिटी की डिग्री में था तो सुबह यूनिफॉर्म में हम जाते थे, फ़ौजी यूनिवर्सिटी होती थी और यूनिफॉर्म चेंज करते थे छुट्टी के वक्त। पिंडी में घर होने के बावजूद मैंने मेरा हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि यूनिफॉर्म चेंज की, शेरवानी पहनी और हाईएस्ट का टिकट लेके और वज़ीराबाद चले गए, जलसा किया, वापस आए, फिर अगले दिन मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, मकेवाल और फिर अगले दिन सुखे की, मड बलोचा और ये शांगला चले गए। ये इस तरीके से हम लोगों की जदोजहद गुजरी है। हम लोगों ने मदरसे की दालें खाई हैं। हमारे नौजवानों ने अपने लैपटॉप, मोबाइल, बाइक बेच के महाफिल और कन्वेंशंस करवाए हैं। हम लोग हफ्ता 2 हफ्ता, महीना घरों से बाहर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रहे हैं। उस वक़्त जब हमारी उम्र के लड़के बाइकों के सिलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग किया करते थे गर्ल्स कॉलेज के सामने, या शाम को वो शीशा बार्स में पाए जाते थे, हम लोग उस वक़्त दहशतगर्दी की अदालतों में पाए जाते थे। तो हमारा तजर्बा बहुत है इन दोनों से, बहुत ज़्यादा। इनको स्क्रिप्टेड तकरीरें मिलती हैं, हम लोग अपनी तकरीरें का लिखने का टाइम भी नहीं मिलता कि सारी ज़िंदगी तो हम लोग पहले बंदे इकट्ठे करते हैं और जलसे से एक दिन पहले पुलिस आके एनओसी कैंसिल कर देती है, फिर एनओसी में लग जाते हैं, जब जलसा गाह पे पहुंच जाते हैं तो फिर डिसाइड करते हैं कि बात क्या कर रहे हैं। ये भी एक तजर्बा है पाकिस्तान के अंदर। तो आप पाकिस्तान के अंदर करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी अरूज पर है, तो इसके लिए आपकी पार्टी के पास क्या अमल है या फिर तकरीरों से ही काम चल जाएगा? करप्शन नंबर 2 आपने क्या कहा? बेरोज़गारी नंबर 3
کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, اس کے بعد ایجوکیشن کا تو میں نے آپ کو عرض کیا. اور اچھا ایجوکیشن میں ایک اور چیز میں عرض کروں, وہ تو میں نے بیسک چیز بتائی تھی, مہنگائی عروج پر ہے. کوشش کریں گے, میں آپ کو باری باری ساری چیزیں بتاتا ہوں. ایجوکیشن میں ہم لوگ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو کریں گے, فنی تعلیم جسے کہا جاتا ہے, جس میں فن سکھایا جاتا ہے نوجوانوں کو, وہ ہم لوگ حکومتی سطح پہ لاگو کریں گے. کیونکہ اب میں خود بھی جن کالجز میں پڑھا رہا ہوں, انفارچونیٹلی ہم نمبر گیمز میں ہی بچوں کو لگایا ہوا. اگر ان کے نمبرز نہیں ہوں گے انہیں ایڈمیشنز نہیں ملے گا میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں. اور اگر وہی ڈگری لے کے آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, اس ڈگری کی ویٹیج کوئی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو کام نہیں آتا. تو ہم نے وہ پریکٹیکل ایجوکیشن دینی ہے نوجوانوں کو. یہاں پر پریکٹیکل کے مارکس 15 نمبر ہوتے تھے آپ اور میرے دور میں بھی جب ہم نے پڑھا تھا, اور 8 سال بعد یا 10 سال بعد جو بچے کر رہے ہیں ایف ایس سی یا میٹرک, وہ بھی 10-15 نمبر پریکٹیکل کے ہوتے ہیں. وہ بھی کاپی پیسٹ راجہ بازار سے کتابیں بنی بنائی لے کے کر لیتے ہیں. 85% نمبر جو ہوتے ہیں وہ تو رٹا مارنے کے ہوتے ہیں. تو ہم نے رٹو طوطے پیدا کیے ہیں پی ایچ ڈی اسکالرس کی صورت میں بھی. پریکٹیکل انجینئر سائنٹسٹ ہم لوگوں نے, ڈاکٹرس نہیں پیدا کیے. اس چیز کو ہم چینج کریں گے. نمبر 2, آپ نے بے روزگاری کا ذکر کیا, اس کا بہت بیسک سا ماڈل میں نے آپ کو بتایا کہ 714 ارب روپے سے ہم لوگ جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے یا لوور کلاس طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, ان کو خیراتیں نہیں ملیں گی, ان کو کاٹیج انڈسٹریز ملیں گی جس طریقے سے چائنا اور بنگلہ دیش کی عوام کو ان کی گورنمنٹس نے دی, اسی پیسے سے جس پیسے سے خیرات ملتی تھی. نمبر 3 آپ کا آ جاتا ہے کرپشن. کرپشن اس ملک میں جو بڑے لیول کی ہوتی ہے وہ اس ملک کے راز بیچے جاتے ہیں, وہ اس ملک کے نظریے سے سمجھوتا سب سے بڑی کرپشن ہے. اس بیس پہ آپ کو ملک سے باہر گھر ملتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے کچھ اثاثہ جات بنا دیے جاتے ہیں, فلیٹس مل جاتے ہیں, نوکریاں مل جاتی ہیں, ڈگریز مل جاتی ہیں. اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ اسمبلی میں ہم ریزولوشن لائیں گے کہ کوئی گزٹڈ آفیسر یا ایم پی سینیٹر, اسے اجازت نہ ہو ملک چھوڑ کے جانے کی اپنی ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سال تک. پہلے اس کے اثاثے, بیوی بچوں کے اثاثے, فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 2.5 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے اگر تم 22 گریڈ کے بھی آفیسر ہو. تو یہ 12-14 ارب روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ پاکستان سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو جائے گا, غداریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ہر چیز کا اٹ ہیز اے سولوشن. اب آپ کا سوال شاید یہ ہو کہ یار یہ تو بڑے آسان سے ماڈل ہے, تو خان نے کیوں نہیں کیے, زرداری یا میاں صاحب نے کیوں نہیں کیے؟ تو سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے بیوی بچے اور اثاثے تو ملک سے باہر ہیں. کسی کے اثاثے نہ بھی ہو تو بیوی بچے تو ملک سے باہر. سر خان صاحب تو کہتے ہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آگے آ جائیں. جب آپ کے بچے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہوں جس ملک نے عافیہ صدیقی کو اٹھایا ہوا ہے, آپ اس ملک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. آپ کے بچے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو غزہ میں جینوسائیڈ کو سپانسر کر رہا ہے, آپ اس ملک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. آپ منافقت کریں گے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بولیں گے لیکن امریکہ اور برطانیہ کے خلاف نہیں بولیں گے جو اسے سپانسر کر رہا ہے. آپ بچے کو تو گالی دے دیں گے, اس کے باپ کو گالی نہیں دیں گے, اس کی ماں کو گالی نہیں دیں گے جس کی کوکھ سے وہ بچہ جنم لیا ہے, جس نے اس کو دہشت گردی کو سپانسر کیا ہے, جو اس کے پیچھے اسے نمک پانی دے رہا ہے, دانہ پانی دے رہا ہے. تو ہم لوگوں کا تو ہم کسی کے بھی جو ہے نا وہ زرخرید غلام نہیں ہے. ہمارا جو دال دلی ہے پاکستان کے اندر ہے. تو جب آپ کے اثاثے باہر ہوں گے, بینگ اے پولیٹیشین, میں کہتا ہوں ہونے چاہیے باہر, صرف سیاستدانوں کے یا بہت سے لوگ ہیں جن کے باہر, بیوروکریسی کے, آرمڈ فورسز کے, جوڈیشری کے, پولیٹیشنز کے. مجھے آپ باقی پولیٹیشن سے الگ سمجھیں, میں نام لے کے بولوں گا. ان سب کے جب ڈیورنگ دا سروس یا ڈیورنگ دا ٹینیور کوئی بزنس باہر نہیں ہونا چاہیے, آپ کی فارن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے. اور یہ ریزولوشن ہم لائیں گے. اگر آپ نے یا کاروبار کریں باہر یا پھر پارٹی سنبھالیں, اور ان ملکوں میں تو بالکل نہیں ہونے چاہیے جہاں سے آپ کی فارن پالیسی کو افیکٹ ہونے کے چانسز ہوں. تو یہ آپ کے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. میں نے آپ کے کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیے ہیں, میں کچھ اپنے کویشچن کمپلیٹ کر کے پھر ان کی طرف دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. اچھا, اگر آپ کو پاکستان میں حکومت مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے سب سے بڑا قدم کیا اٹھائیں گے؟ یہی کچھ کریں گے جو ہم نے آپ کو بتایا. سب سے پہلے تو یہ کریں گے, پھر ڈیپینڈ کریں گے کہ کرنٹ سینیریو کیا چل رہا ہے. اگر آپ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری کوشش, سب سے پہلا قدم, اس کا جواب دے دیتا ہوں, میں افغانستان کا وزٹ کروں گا اور پھر ایران کا وزٹ کروں گا. سب سے پہلے اپنا بارڈر سیکیور کروں گا, اپنے پڑوسیوں کو راضی کروں گا, جو ان سے غلطیاں ہوئیں اس کی بھی معافی مانگوں گا, جو ہم سے ہوئی اس کی بھی مانگ لوں گا.
اگر میرے تھوڑا سا جھک جانے سے میرا مسلم بھائی میرے سینے سے لگ جاتا ہے اور میرے بارڈر دونوں سیکیور ہو جاتے ہیں, کے پی اور بلوچستان کا وہاں امن آ جاتا ہے, تو مجھے اپنی قوم کے لیے یہ منصوبہ. لیکن خان صاحب کے دور میں یہی کچھ ہوا تھا, پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کیا اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کی کیبنٹ میں جو ان کو مشیر ملے تھے وہ امیچور تھے, وہ لوگ تھے جن میں سے 2-4 کے علاوہ کوئی گراس روٹر نہیں تھے. میجورٹی لوگ ایسے تھے جو صرف خان صاحب کے نام پہ آئے تھے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آنے والے مراد سعید, شہریار افریدی, علی محمد خان کے علاوہ 2-4 نام آپ گنوا سکتے ہیں, 5 گنوا سکتے ہیں. تقریباً 400 ان کے الیکٹڈ ممبران تھے صوبائی اور قومی اور سینٹ میں ملا کے. ان میں سے 7-8 کے علاوہ کوئی آپ کو سیلف میڈ بندہ نہیں نظر آئے گا. دائیں بائیں کے لے پالک لوگ تھے, ان سب کے انٹرسٹ تھے. اور آپ کی بے وقوفی کی حد یہ ہے, ایران میں مذاکرات کے لیے آپ شیریں مزاری صاحبہ کو بھیجتے ہیں, آپ افغانستان سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی شیری رحمان کو بھیج دیتی ہے, تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں. میں افغانستان بھیجوں گا تو کوڑا خٹک والوں کو بھیجوں گا, میں افغانستان بھیجوں گا تو مفتی تقی عثمانی کو بھیجوں گا, میں ایران بھیجوں گا تو جواد نقوی صاحب کو بھیجوں گا. میں جانتا ہوں کہ کس بندے کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, کس بندے کی رسپیکٹ ہے اس ملک میں. میں اگر جاؤں گا تو میں خود بھی اگر چل کے چلا جاؤں تو وہ میرا ریگارڈ کریں گے کہ نہیں یار اس بندے کو ہم نے سنا ہے, اس بندے کو ہم نے دیکھا ہے, یہ امت کا درد رکھتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہم کلیئر کریں گے کہ نو کراس بارڈر ٹیررزم. آپ بجائے اس کے کہ آپ انڈیا سے ہاتھ ملائیں اور ہم کسی اور چودھری سے ہاتھ ملائیں, ہم آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں امن ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آئی ول گو ٹو بنگلہ دیش, اور سرکاری سطح پہ میں ان سے کہوں گا آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے ہمارے بڑوں سے ماضی میں جو کچھ ہوا, آپ کا مجرم آپ کے سامنے حاضر ہے, سزا دینا چاہتے ہو, لیکن آج کے بعد میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی ایک فارن پالیسی اور ایک ڈیفنس پالیسی دیکھنا چاہتا ہوں, and they would be ready to do so انشاءاللہ تعالی. آپ بر صغیر کا مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں سب سے پہلے, دین ہم نے باقی دیکھنا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ میں سعودیہ کو کنونس کروں گا کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اب اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے, قطر کے ساتھ بھی ہو, یمن کے ساتھ بھی ہو, ترکیہ کے ساتھ بھی ہو, آذربائیجان, ایران, سب کے ساتھ. مسلمانوں کو اے بلاک یا بی بلاک, اس بلاک یا اس بلاک کی جگہ اپنا ایک بلاک بنانا ہے. پھر آپ روس کے ساتھ بھی دوستی کریں, چین کے ساتھ بھی کریں, امریکہ کے ساتھ بیٹھیں تو برابری کی سطح پہ بیٹھیں, غلام بن کے نہ بیٹھیں, ان کے محتاج بن کے نہ بیٹھیں. آپ ان کو بھتا نہ دیں کہ جناب آپ نے ہم پہ اٹیک نہیں کرنا اس لیے ہم آپ کو 1200 ارب ڈالر دے دیتے ہیں, یہ کام نہ ہو. بدماشیاں دنیا کی ختم ہو. پھر افریقن کنٹریز کو آن بورڈ لیں گے. افریقن کنٹریز ساری زندگی پرو پیلسٹائن رہی ہیں. افریقن کنٹریز کا سارا پیسہ یورپ میں پڑا ہوا ہے. وہاں کے سونے ہیرے جواہرات جو قبضہ کر کے تاج برطانیہ, ملکہ برطانیہ کے تاج پہ وہ سونے لگے ہوئے ہیں, ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری طرف افریقہ کے آپ مظلوم بچوں کی حالت دیکھیں کہ ان کی ہڈیاں باہر آئی ہوئی ہیں. یہ سارا کریں گے. القدس پیس کیپنگ فورس ہم بنائیں گے. اگر نیٹو پیس کیپنگ فورسز بن سکتی ہیں, یو این پیس کیپنگ فورسز بن سکتی ہیں, القدس پیس کیپنگ فورس بھی بنے گی. بیت المقدس کا دفاع مسلمانوں کا بنیادی حق ہے, ہم لوگ وہ کریں گے. امن قائم کرنے کے لیے پیس کیپنگ فورسز بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ جو باہر لوگ جاتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, بیوروکریٹس ہوں, ان کی جائیدادیں وہاں پہ, ان کے بچوں کی تعلیم, تو کیا آپ اگر وہ سیاست میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ وہ ختم کریں گے تو کیا آپ کو آنے دیں گے لوگ آگے؟ دیکھیں, ہم یہ نظریہ نہیں بھی رکھیں گے تو پھر بھی آگے تو کوئی نہیں آنے دیتا. یہ کرسی ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے اس پہ. میں اگر بہت بڑا حاجی نمازی بھی ہوں, اس کے آ کے قدم بوسی بھی کر لوں تو پھر بھی مجھے نہیں بیٹھنے دے گا. تو یہ تو آپ نے چھین کے لینی ہے. یہ کون چھوڑتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کو نہیں دیتا, باپ کو نہیں دیتا. تو یہ تو آپ نے چھین کے لینی ہے. یہ اگر آپ اس پہ بیٹھے رہیں کہ سخت بات کریں گے, سچ بولیں گے, حقائق بولیں گے تو شاید آپ کو آنے نہ دیا جائے, تو کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے تو دینا نہیں ہے. آپ کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی ہے. اچھا, ایک بات کرتے ہیں کہ شاہی حیدر سیالوی کو اسٹیبلشمنٹ میں کہاں تک انوالومنٹ اندر آپ کی ہو چکی ہے یا کہاں تک ہے؟ دیکھیں, اگر تو انوالومنٹ ہوتی تو ہم آج پارلیمان میں ہوتے. 2024 کے الیکشن میں بڑے بڑے نتھو پتھو کے جو ہے نا وہ چھکے لگے ہیں اور وہ پارلیمان میں پہنچے ہوئے. گھر سوئے ہوئے تھے, کاغذات واپس لیے ہوئے تھے, اور کال آتی تھی ایک دفتر سے, اور ایک 14 گریڈ سے 17 گریڈ کے درمیان کا ملازم کال کر کے تو اٹھ مردار وہاں دفاع ہو الیکشن آفس میں, تو جیتا ہوا ہے. اور یہ کراچی میں بھی ہوا, یا بلوچستان میں بھی, اور پورے پاکستان میں ہوا. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہی حیدر سیالوی جو ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا
میزائل ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے ہم ہوتے تو دہشت گردی کا پرچہ نہ ہوتا, اشتعال انگیزی کا نہ ہوتا, کار سرکار میں مداخلت کا نہ ہوتا, ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز نہ ہوتے, پاسپورٹ سیز نہ ہوتے, ECL میں نام نہ ہوتا, ہمارا کیا کہتے ہیں ID کارڈ بند نہ ہوتا, مطلب آپ کی قومی شناختی کارڈ بلاک ہو جائے. اب ہم نکل گئے ان ساری چیزوں سے, 4 سال ہو گئے. آج بھی میں کسی ہوٹل میں بکنگ کرانے جاتا ہوں, پورے پاکستان میں 5 منٹ نہیں پہنچ لگتے کہ ہوٹل ریزرویشن سسٹم میں نام آتا ہے, وہاں کی لوکل پولیس آ جاتی ہے کہ آپ کا نام تو فلانے میں ہے. اب وہ نکل بھی چکا ہے, لیکن کیونکہ ریکارڈ میں تھا تو وہ ایک بار آ کے پوچھیں گے ضرور کہ آپ خیریت سے ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اگر وہ آپ کے پیچھے ہوں تو پھر اس طریقے کے لیے طرح آپ کے لیے حالات نہیں ہوتے. پھر آپ پورے پاکستان رابطے ہیں کو, آپ کے؟ ہاں رابطے ہیں. کس حد تک ہیں؟ نارمل حد تک, جس طرح ایک سیاستدان کے ہوتے ہیں. آپ جب پروگرامز کراتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, تو یا تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, یا کہیں پہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں تو آپ خود ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب یہ مسائل آپ کی طرف سے ہیں, یا لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے, وی لیو ان اے سیم کنٹری, اور ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, غمیاں خوشیاں ہماری سانجھی ہوتی ہیں. ایک فوجی فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کو جنازوں پہ بھی ملتے ہیں, فائتہ پہ بھی ملتے ہیں, ڈنرز پہ بھی ملتے ہیں, شادیوں پہ بھی ملتے ہیں. تو یہ اگر میں بولوں کہ جی روابط نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. ہاں ان کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ایک الگ کویسچن ہے. نہیں تو آج تک کوئی دھرنا ان کے کہنے پہ آپ نے دیا پاکستان؟ نہیں, دھرنا دیا نہیں, لیکن ہمارے کئی دھرنوں میں انہوں نے یہ ضرور ریکویسٹ کی کہ زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے اور کائنڈلی اگر آپ دھرنا سائٹ پہ کر دیں یا تھوڑی دیر کے لیے عوام کو ایک طرف کر دیں. تو ہمیں کئی دوستوں نے مشورہ دیا کہ اسی کا پریشر ڈلے گا, آپ اپنے مطالبات منوائیں. تو میں نے یہی جواب دیا پبلک کو بھی, اپنے شورا کو بھی, کہ زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے اور اگر میں اس کا رستہ روکوں گا تو اس سے بدنامی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوگی, پاکستان کی ہوگی. تو اس چیز کو انہوں نے آج تک بڑا ہائی ریگارڈ میں رکھا ہے کہ یار اس بندے نے کم از کم ملکی مفاد پہ کمپرومائز کبھی نہیں. جسے آپ کو چانس مل سکتا. اور اس دن تو ہم پہ شیلنگ بھی ہوئی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تم سے ہم نے مذاکرات بھی نہیں کیے اس دن ان سے, ہم غصے میں تھے. لیکن انہوں نے ایک ریکویسٹ کی, ہم نے اس کا آنر کیا. لیکن what happened next, آپ کی ایک چیز تھی, on the very next hour نور الحق قادری صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے کہا آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں, بتائیں کیا مطالبات ہیں. ہم نے کہا آپ کی ڈومین نہیں ہے تو شاہ محمود کی ڈومین ہے, فورن منسٹر کی. انہوں نے کہا اس کو بھی لے آتے ہیں. علی محمد خان بھی ہے. 3-4 گھنٹے مذاکرات ہوئے اور ہماری آواز اقوام متحدہ میں بھی پہنچی. اسلاموفوبیا کی ریزولوشنز جو تھیں, جو آپ کی اسمبلی میں عامر لیاقت نے ریزولوشن پیش کی تھی, یہ سارے ہمارے دھرنوں کے بعد ہوا تھا. تو بلکہ ہمارا دھرنا باہر بیٹھا ہوا تھا اور اندر ہالینڈ کے خلاف قرارداد منظور ہو رہی تھی. تو جب آپ لاجیکل گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں تو ریاست جو ہے وہ کوئی اسرائیل سے تو اٹھ کے آئی نہیں ہے, نہ انڈیا سے اٹھ کے آئی, یہ آپ کے ہی لوگ ہیں. آپ کا ہی کوئی بھائی فوج میں ہے, کوئی پولیس میں ہے, کوئی جوڈیشری میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے مختلف لوگوں میں, ہر ادارے کے بندے میں میرے نزدیک اس کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ضرور ہوتی ہے. تو جو آفیسرز مختلف محکموں کے, جوڈیشری کے, بیوروکریسی کے, یا فورسز کے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, ان کی ایج ہم سے 5-7 سال زیادہ یا کم ہے. ان کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو ہے وہ ہمیں پسند کرتے ہیں. ہاں جو اس سے بڑے ہیں ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ میں نواز خان اور زرداری ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں ان کو دیکھا تھا. پاکستان میں ایک رسم و رواج بن چکا ہے کہ ہر سیاستدان گیٹ نمبر 4 سے ہو کے آتا ہے, اس کی انٹری وہیں سے ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں الیکشنز میں دیکھا کس طرح نکالا گیا, کس طرح لایا گیا, کس طرح اوپر اٹھایا گیا, نیچے پھینکا گیا. تو آپ کا راستہ کون سا ہوگا, کون سے گیٹ سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں نے جن کے گیٹ کے یہ ذکر کرتے ہیں نا, وہاں جانے کو اعزاز سمجھتے ہیں, گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس GHQ آڈیٹوریم میں ہم بچپن میں جا کے جمعرات کا دن ہوتا تھا, ہم لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے. تو جن لوگوں کے ساتھ یہ اعزاز سمجھتے ہیں, جن کے منشیوں کے ساتھ بیٹھنا, وہ لوگ میرے والد صاحب کے کورس میٹس رہے ہیں. ہمارے آس پاس کے سارے گھروں میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ان کے ساتھ واک ضرور کریں گے, ہم ان کے ساتھ گولف بھی کھیل لیں گے, کرکٹ بھی کھیل لیں گے, چائے بھی پی لیں گے, سگریٹ بھی لگا لیں گے. لیکن ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب کو پتہ ہے, وہ بڑی کرسٹل کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر آنا چاہیے تو عوامی رستے سے آنا چاہیے. ایک عزت احترام کا, ایک بھائیوں والا رشتہ ضرور ہے,
لیکن ہم عوامی راہ پہ ہی بلیو کرتے ہیں. سیاست میں کون سا لیڈر آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا میں ایڈمائر کرتا ہوں, اقبال کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں, سبھاش چندر بوس کو بڑا ایڈمائر کیا. سیاست کے ساتھ ساتھ ذرا میں ہارڈ لائنرز کو پسند کرتا ہوں, بھگت سنگھ کو, رائے احمد کھرل کو, دلہ بھٹی کو, منڈیلا کو, پھر آگے آپ چلے جائیں تو اس طرح کے کئی آپ کو ہیروز ملیں گے, امام خمینی کو, مولا عمر مجاہد کو, عمر مختار کو, جن لوگوں نے ریزسٹنس کی زندگی گزاری ہے, ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوئے. چی گویرا ہو گیا, فیڈل کاسٹرو ہو گیا, چاہے وہ لیفٹسٹ تھے, رائٹسٹ تھے, کوئی اسے کامونسٹ بولے, کوئی کسی کو کیپٹلسٹ بولے, جو مرضی بولے, جس نے بھی ظلم کے اگینسٹ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مذہب کے بندے نے آواز اٹھائی ہے, میں نے اسے ایڈمائر کیا ہے. اور ایک بہت بڑا نام علامہ کفایت علی کافی, جن کے جسم پہ کوئلے کی استریاں پھیری گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ تاج برطانیہ کے خلاف جہاد کا فتویٰ واپس لو, اینڈ ہی ریفیوز ٹو ڈو سو. تو ایسے لوگ ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, سورس آف موٹیویشن ہے, سورس آف انسپریشن ہے. بذات خود ان فیوچر اپنی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا دیکھتے ہیں. کون سا سیاستدان ہے جو کہتا ہے میری سیاست جو ہے وہ تاریخ ہے اور آپ کو ہیڈنز پیش آتی ہیں, اونچاؤ نظر آتا ہے, لیکن کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس لیول تک پہنچ جائیں گے, اس عہدے تک پہنچ جائیں گے جہاں مودی انڈیا میں پہنچ گیا, ہم تو اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. نواز شریف ادھر پہنچ گئے 3 بار, ہم اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اس سے زیادہ محنت کر. نہیں, آپ کو کتنا ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست اتنی انپریڈکٹیبل ہے نا, کیا پتہ کل پہنچ جائیں, کیا پتہ 3 سال میں پہنچ جائیں, کیا پتہ 50 سال بھی نہ پہنچے. یہ انپریڈکٹیبل پالیٹکس ہے. اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم ایٹ اینی پلیس ان پاکستان. دس از پاکستان. تو یہاں کی پالیٹکس انپریڈکٹیبل ہے. آپ کو بس بھاگ سکتے ہیں, دوڑ لگا سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے تو رینگیں ضرور, رینگتے رہیں, اپنی محنت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھ دے دے گی, عوام آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. خان ساری زندگی بھاگتا رہا, اس کا ایک مینار پاکستان کا جلسہ تھا, عوام یوں کلٹی کھا کے اس کی طرف آئی. تو یہ انپریڈکٹیبل سی چیزیں ہیں. امریکہ کے ساتھ کیسی پالیسی ہوگی آپ کی؟ برابری کی سطح پہ ہم اسے بھائی بنائیں گے, باپ نہیں بنائیں گے. اور جو اس کو باپ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ان کو بھی بھائی بنائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو باپ نہ بناؤ. دنیا عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, دنیا اپنی سیلف رسپیکٹ چاہتی ہے, دنیا غلامی میں نہیں جینا چاہتی. ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی, کوشش کریں گے ان کی مجبوریوں کا سدباب کریں, مجبوریاں ختم کریں, اور دنیا کو ایک پرامن فضا میں رہنا چاہیے, ایک پرامن جگہ ہو. کوئی کسی کے بھی ملک میں جانا چاہے عزت دار طریقے سے جائے, ایئرپورٹ پہ اس کی تذلیل نہ ہو یہ دیکھ کے کہ تم فلانے ملک سے ہو, فلانی ریاست کے ہو, تم کالے ہو یا گورے ہو, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا مسلک ہے, یہ نہ دیکھا جائے. اس وقت بھارت پھر دوبارہ نظریں اٹھا رہا ہے, ایک بار وہ اٹھا کے نظریں پاکستان کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا بڑا کرم. کیا لگتا ہے یہ وہی جنگ کی سچویشن کریٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کے نظریے کو کہیں نہ کہیں اٹھا کے کہیں اور ڈال رہا ہے؟ یہ کئی نظریں تو نہیں ہٹا رہے ہمارا, کیونکہ اس وقت فلسطین کا معاملہ سرعام ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے کشمیری ہم سے ناراض ہیں, پشتون بھی ناراض ہیں. جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے, مودی جی پاکستان کی ISI کے بہت بڑے ایجنٹ بیٹھے ہوئے انڈیا میں, جو کام ISI MI بھی نہیں کر سکی وہ مودی صاحب کر رہے ہیں. جب قوم تقسیم ہوتی ہے مودی کوئی نہ کوئی کٹا کھول کے اس قوم کو یونائٹ کر دیتا ہے. تو یہ میں ہندوستانی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, اس الو کے پٹھے کو 5 سال مزید آپ جتاؤ پاکستان کی یونٹی کے لیے. پاکستان کو پچھلے 20 سالوں سے کوئی دنیا کا ملک گھاس نہیں ڈال رہا تھا, مودی نے اس پاکستان کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچایا. ہم دنیا کو کہتے تھے ہم بڑے مضبوط ہیں, ہمارا ڈیفنس ہے, دنیا مانتی نہیں تھی. ثابت کرو, اب ثابت کیا کرتے ہم, تو یہ تو شکر ہے اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ثابت کیا ود نو ٹائم, وہ بھی 3 دن دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں. دنیا سمجھتی کہ بزدلی ہے, ہمیں محمد بن سلمان کال یار نہیں رسپونڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی نہیں کرتا. ٹرمپ کہتے رسپونڈ نہیں کرنا جی, ٹھیک ہے جی نہیں کرتے, کوئی بات. وہ پنگے لے رہا ہے, کبھی ڈرون بھیج رہا ہے, کبھی کھلونے بھیج رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ نہیں یار بس, اور پھر 1.5 گھنٹہ صرف پاکستان نے رسپونڈ بیک کیا. صبح فجر کی نماز سے لے کے 1.5 گھنٹہ مزید, بس دس از اٹ. اس کے بعد ایک بہت بڑے ٹرالے پہ ایک مٹیریل تھا لمبا سا, وہ نہ سر ہمارے ملک سے ایک مٹیریل نکلا اور سیٹلائٹ پہ اسے بلاک نہیں کیا گیا,
وہ پیغام پہنچ گیا کہ نہیں یار پاکستان جو ہے نا وہ سیریس ہو گیا. پھر منتیں کی گئیں ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی کہ پاکستان کو روکو. آپ کو کیا لگتا ہے اور پاکستان یہ اس چیز سے ڈرتا نہیں ہے. آنے والے وقت میں اگر اسرائیل اگر کچھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کو بھی ایسے ہی اسے بھی جواب دینا چاہیے, یا اللہ پھر کچھ کرے کہ اسرائیل جو پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے ایک بار ہمارے ساتھ ٹکٹلی کر لے ڈائریکٹ ہو کے. اللہ کرے ایسا دینا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ کون سی کس قوم کو للکارا ہے اس وقت آپ کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے ہوں گے؟ کوئی کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, ہم نے یہ جنگ بھی اکیلے لڑی ہے. ہم نے یہ جنگ بھی اکیلے لڑی ہے. جب ہم نے انہیں پھینٹا ہے نا انڈیا کو, پھر دنیا نے کہا ہاں ہاں قدم بڑھاؤ پاکستان ہم تمہارے ساتھ ہیں. دنیا مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتی, حالانکہ مظلوم حق پہ ہو. دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے. پھر ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستان بہت اچھا ہے, اس کا چیف بہت اچھا ہے, اس کا وزیر اعظم اچھا ہے, اس کا فلانا اچھا ہے, اس کا ڈمکانا اچھا. جو ہمیں جنگ کے پہلے دن جب انڈیا ٹکٹلی کر رہا تھا ہم نے اسے کال کی تھی تو اس نے کال نہیں اٹھائی. اس کا وائس پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ تمہارا آپس کا معاملہ, ہم کچھ نہیں کرتے. جب ہم نے پھینٹا, چودھری کا مرغہ جب مار کھا رہا ہوتا ہے نا تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. اس کا مرغے کو پھینٹا ہے ہم نے, پھر چودھری ہماری طرف ہو گیا کہ نہیں ایسی مرغہ تبدیل کرنے ہیں. تو پھر بھائی جان اب مرغہ تو نہیں ہے, اب تو ہم بھی چودھری ہیں. اب تو برابری کی سطح پہ بات ہوگی. اب تو 15 منٹ کی ملاقات 3 گھنٹوں پہ جاتی ہے. سارا کچھ ہوا, لیکن وی کین ناٹ ٹرسٹ ٹرمپ. وہ امریکہ نے جب بھی کسی سے خوشگوار موڈ میں ملاقات کی ہے اس کے مقاصد ضرور ہوتے ہیں. اس کے مقاصد ضرور ہوتے ہیں. اس کا کھانا ہمیشہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. لیکن پاکستان جان کے امریکہ نے جس کے ساتھ بھی دوستی کی اسے تباہ کیا ہے. ہم واحد ملک ہیں جو اگر تباہ بھی ہوئے ہیں تو امریکہ کو بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے. وہ بھی یہاں سے خوش نہیں گیا. آنے والے وقت میں اگر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, اگر یہ جماعتیں آپ کو اپنے ساتھ مل کر بیٹھنے کا کہتی ہیں, ہم سیٹیں جیت جائیں, پھر گورنمنٹ فارم کرنے کی باری آئی, پھر دیکھیں گے. الیکشن میں اتحاد پہ ماضی میں کچھ چھوٹے تو نہیں, بہت بڑے بلنڈرز ہم سے ہوئے ہیں. ہماری خام خیالی کی وجہ سے یا ہماری نااہلی کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب ظاہر ہے لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے. تو وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز بلنڈرز. اور ہم نے اس پہ بارہا اپنی قوم سے معافی مانگی. ہم ڈھیٹ بن کے اس پہ ڈٹائی نہیں کی. لیکن ہم کسی پارٹی سے الائنس کی طرف نہیں جائیں گے. ہاں جیتنے کے بعد جب آپ نے گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ابھی حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہیں, اپوزیشن اس وقت کیا آپ کے پاس ایسے لیڈرز آپ کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں آپ کو بیانیے پہ ووٹ ملتا ہے, ابھی شخصیات پہ نہیں ملتا. بڑی شخصیات, شیخ رشید کے 5000 ووٹ تھے, کھوکر برادری کے 14000 ووٹ تھے, حالانکہ پنڈی کا سارا کچھ وہ لوگ ہوتے تھے. ابھی شخصیات پہ ووٹ ملنا ہوتا تو نواز شریف الیکشن جیت جاتا. وہ ہار گیا تھا, مانسیرا سے ہار گیا تھا. وہاں ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد جیل میں قید تھی, اس سے ہار گیا تھا. تو شخصیات پہ اب نہیں ہوتا, آئیڈیالوجی پہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جاتے کیا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اور اپنے کارکنان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آؤ کہ اختلاف رائے پہ اتفاق کرو. یہ جان ایلیا کا بہت خوبصورت مصرع, میں اسی پہ بات کروں گا. تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. امید ہے کہ یہ جذبہ ہر ایک سیاستدان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ میں کوئی بھی اس انٹرویو میں کوئی کم و بیشی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر تنقید کرنا چاہیں یا اپریشیٹ کرنا چاہیں شہیر حیدر سیالوی صاحب کو تو ان کے بائی نیم سے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کمنٹ ضرور پڑھیں گے اور آپ کو جواب بھی ضرور دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.